صل على محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب والائمۃ المعصومین علیہم السلام. ناظرین محترم، السلام علیکم. سب سے پہلے آپ تمام حضرات کی خدمت میں عید ولایت، جس کے مختلف نام ہیں: روز میثاق، روز اکمال دین، روز اتمام نعمت، روز شاہد و مشہود، روز انبیاء، روز ائمہ، عید اہل بیت، اتنے سارے نام ہیں. یعنی عید غدیر خم. اس بابرکت عید کی مبارکبادی پیش کرتا ہوں اور آپ تمام حضرات کی جانب سے نمائندگی کرتے ہوئے حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت پربرکت میں ہدیہ تبریک و تہنیت عرض کرتا ہوں. امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں: بنی الاسلام علی خمس، علی الصلاۃ والزکوٰۃ والحج والصوم والولایہ. یہ حدیث کتاب کافی میں جلد نمبر 2، کتاب الایمان والکفر، باب الدعائم الاسلام، حدیث نمبر 5، زرارہ سے روایت ہے. زرارہ امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام اور امام جعفر الصادق علیہ الصلاۃ والسلام کے شاگرد صحابی اور اس زمانے کے فقیہ تھے. آپ نقل فرماتے ہیں کہ امام باقر علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا: اسلام کی بنیادیں 5 چیزوں پر ٹکی ہے. یعنی 5 چیزیں جس پر اسلام کی بنیاد ہیں. وہ 5 چیزیں کیا ہے؟ نماز ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، روزہ ہے، ولایت ہے. یہ گویا یہ 5 چیزیں دین کے ستون ہیں، دین کے ارکان ہیں. جناب زرارہ نے امام باقر علیہ الصلاۃ والسلام سے سوال کیا، پوچھا: ایو شیء من ذالک افضل؟ اے فرزند رسول، یہ بتائیے ان 5 چیزوں میں کون سی چیز سب سے زیادہ بافضیلت ہے؟ تو امام نے فرمایا: الولایت افضل. ان 5 چیزوں میں ولایت سب سے زیادہ بافضیلت ہے، افضل ہے. یعنی نماز سے بھی زیادہ ولایت افضل ہے. حج، روزہ، زکوٰۃ، ان تمام چیزوں سے جسے فضیلت حاصل ہے، ان تمام چیزوں پر وہ ولایت ہے. کیوں؟ امام نے فرمایا: لِأَنَّهَا مِفْتَاحُهُنَّ. اس لیے کہ ولایت باقی 4 چیزوں کے لیے کلید کی طرح ہے، کنجی کی طرح ہے. یعنی ولایت کلید نماز ہے، ولایت کلید زکوٰۃ ہے، ولایت کلید حج ہے، ولایت کلید روزہ ہے. یا یوں کہوں، اگر ولایت نہیں ہے تو نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ زکوٰۃ ہے. امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا: لا تقبل العبادات الا بولایتنا. کوئی عبادت قابل قبول نہیں جب تک ولایت نہ ہو اس کے ہمراہ. تو آج ہم مفہوم ولایت سے متعلق گفتگو کریں گے. معنی و مفہوم ولایت کے کیا ہے، کیونکہ روز غدیر روز ولایت ہے، عید ولایت ہے. ولایت، اس کا ریشہ، اس کا مادہ 3 حرف ہے: واو، لام، یا، ولیا، جس کے لغوی معنی، ڈکشنری کے معنی ہیں 2 چیزوں کے درمیان ایسی قربت، ایسی نزدیکی کہ کوئی فاصلہ نہ ہو.
ایسی نزدیکی کو، ایسی قربت کو عربی میں ولایت کہتے ہیں، ولیہ اس کا مادہ، اس کا ریشہ ہے۔ تو یہ جہاں جہاں بھی ایسی قربت پائی جاتی ہے وہاں یہ کلمہ صادق آتا ہے، فٹ بیٹھتا ہے، اس کو ولی یا مولا کہا جاتا ہے۔ آقا اور غلام کے درمیان میں جو نزدیکی ہے، لہٰذا آقا کو ولی اور مولا کہا جاتا ہے۔ دو دوستوں کے درمیان میں ایسی نزدیکی پائی جاتی ہے، وہاں پر بھی مولا کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اور اسی طرح زوج و زوجہ کے درمیان، یعنی میاں بیوی کے درمیان، لہٰذا شوہر جو ہے ولی ہے۔ اسی طرح حاکم اور محکوم، یعنی بادشاہ اور رعایا کے درمیان جو قربت ہے، اس قربت کے لحاظ سے بادشاہ کو، حاکم کو بھی ولی کہتے ہیں۔ مگر حدیثوں میں جس ولایت کا ذکر ہو رہا ہے وہ کون سی ولایت ہے جس سے متعلق میدان غدیر میں رسول اسلام نے اپنے بھائی، اپنے داماد علی مرتضیٰ کے دست مبارک کو بلند کر کے فرمایا، من کنت مولاہ فہذا علی مولا، میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا ہے۔ یہاں مولا کے معنی کیا ہے؟ کیونکہ نزدیکی ولایا سے یہ معنی جہاں جہاں فٹ بیٹھتے ہیں ان تمام کو مولا کا نام دیا گیا ہے، یعنی دوست بھی مولا ہے، ناصر بھی مولا ہے، آقا بھی مولا ہے، اور حاکم و سرپرست، صاحب اختیار، اولا بالتصرف، وہ بھی مولا ہے۔ اب یہاں رسول اسلام نے جو فرمایا میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا ہے، یہاں مولا کے معنی کیا ہے؟ عزیزان محترم، حدیث غدیر وہ حدیث ہے جس کو 1.25 اصحاب رسول نے سنا ہے میدان غدیر میں، لہٰذا اس حدیث کو کوئی انکار ہی نہیں کر سکتا۔ کوئی عالم سنت، اہل سنت یہ نہیں کہہ سکتا کہ رسول اسلام نے یہ نہیں فرمایا۔ سب کو ماننا پڑے گا۔ 1.25 کا مجمع، 1.25 کے مجمع میں رسول اسلام نے طویل و عریض خطبے کے بعد اس حدیث کو اعلان کیا ہے، اس حدیث کو ارشاد فرمایا ہے، وہ بھی دست علی کو بلند کر کے۔ تو اصل حدیث سے انکار ناممکن ہے۔ اب معنی و مفہوم میں حدیث میں تحریف کرنے لگے، کہاں رسول نے فرمایا یہاں پر میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا ہے، یہاں مولا سے مراد دوست ہے۔ گویا رسول یہ کہنا چاہ رہے کہ میں جس کا دوست ہوں علی اس کے دوست ہے۔ یہ کوئی بات ہوئی ہے 1.25 کے مجمع کو چلچلاتی ہوئی دھوپ میں ٹھہرا کر؟ رسول اسلام نے کجاووں کا ممبر اس لیے بنایا کہ یہ بتائے کہ جس کا میں دوست ہوں علی اس کے دوست ہے؟ یہ واقعاً خلاف عقل ہے۔ اب اگر دیکھنا ہے کہ واقعاً اس کے معنی و مفہوم کیا ہے تو سب سے پہلے آیت ہے جس میں پروردگار عالم اعلان کر رہا ہے، النبی اولا بالمومنین من انفسہم، نبی مومنین سے متعلق ان کے نفوس کے نسبت سب سے برتر و بالا ہے، یعنی نبی کریم تمام مومنین کے نفوس پر اولا ہے، یعنی اولا بالتصرف ہے، صاحب اختیار ہے۔ جان و مال کا ہم پر جتنا اختیار ہے اس سے زیادہ اختیار نبی کو ہے، یہی تو معنی ہے النبی اولا بالمومنین من انفسہم۔ تو یہی لفظ ہے، یہی قرآن کی آیت ہے جس کو اپنے لفظوں میں اس حدیث غدیر کو بیان کرنے سے پہلے رسول اسلام نے اس اقرار لیا ہے۔ وہاں پر موجود مسلمانوں سے، حاجیوں سے کیا کہا؟ الست اولا بکم من انفسکم، کیا میں تمہاری نسبت تمہارے نفوس پر اولا نہیں ہوں، یعنی اولا بالتصرف نہیں ہوں، صاحب اختیار نہیں ہوں؟ تو جب رسول اسلام نے پہلے اولا بکم من انفسہم کہہ کر معنی مولا کو واضح کر دیا، یعنی اقرار لینا خود اس بات کی دلیل ہے کہ رسول اسلام جو بیان کر رہے ہیں وہ مولا دوست کے معنی میں نہیں، صاحب اختیار کے معنی میں، حاکم کے معنی میں، سرپرست کے معنی میں۔ تو عزیزان محترم، اسی لیے تو رسول اسلام نے پہلے معنی و مفہوم مولا کو بیان کیا، اس کے بعد دست علی کو بلند کر کے فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ اور اس کے بعد بھی دیکھیے جیسے ہی رسول اسلام نے اعلان کیا، اس کے بعد رسول نے فرمایا
کہ آپ مبارکبادی دو. تمام وہاں پر موجود اصحاب سے فرمایا علی کو مبارکبادی دو. سب سے پہلے شیخین تھے جنہوں نے بقین کہا. بھئی دوست کے اعلان پر، ناصر کے اعلان پر کوئی مبارکبادی نہیں دیتا. جب رسول اسلام نے فرمایا جیسا میں صاحب اختیار ہوں، جیسا میں ولی ہوں، میرے بعد علی ولی ہے. ولایت اللہ کے لیے ہے، ولایت رسول کے لیے ہے، ولایت علی کے لیے ہے. اب یہاں پر ایک بات اور عرض کروں، ولایت خدا، ولایت رسول یہ دو الگ نہیں ہیں. ولایت رسول ولایت خدا کی شعاع ہے، یعنی اسی کے زیر سایہ ہے، اسی کا نور ہے. جو ولایت خدا ہے وہی ولایت رسول ہے، اور جو ولایت رسول ہے وہی ولایت علی ہے. یہ تین ولایتیں جدا جدا نہیں ہیں، بلکہ دراصل رسول کی ولایت وہی اللہ کی ولایت ہے، اور علی کی ولایت وہی رسول اور اللہ کی ولایت ہے. تو اسی لیے کہا گیا ہے، زیارت جامع کبیرہ میں بھی امام علی النقی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ پروردگار تم وہ ہو من والاکم فقد وال اللہ، من عاداکم فقد عاد اللہ. یعنی جس نے آپ کو دوست رکھا اس کو اللہ نے دوست رکھا، جس نے آپ کو دشمن رکھا اس کو اللہ نے دشمن رکھا. یعنی مطلب یہ کہ ولایت علی ولایت خدا ہے. تو عزیزان محترم، اور بھی ایسے ہمارے پاس دلیلیں موجود ہیں جس سے معنی مولا سرپرست کے معنی میں، حاکم کے معنی میں واضح اور روشن ہے. جیسے مقام غدیر میں جیسے ہی رسول اسلام نے حدیث ارشاد فرمایا، اس وقت حسان ابن ثابت جو شاعر تھے فی البدی، انہوں نے اشعار کہے ہیں. ان اشعار میں سے ایک شعر یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ فقال له قم یا علی فإننی رضیتک من بعد اماما وہادیا. فقال یعنی رسول اسلام نے فرمایا کس سے؟ لہو، علی علیہ السلام سے. کیا کہا؟ قم، اے علی اٹھ جاؤ. فإننی رضیتک من بعد اماما وہادیا، بے شک میں نے اپنے بعد آپ کو امام اور ہادی قرار دیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مولا کے معنی کو اپنے شعری پیکر میں جو ڈھالا ہے حسان ابن ثابت نے، وہ یہی سمجھ کر اس مفہوم کو اس شعر میں ڈھالا ہے کہ مولا کے معنی یہاں امام کے ہے، ہادی کے ہے، دوست اور ناصر کے نہیں. تو یہی نہیں، اس کے بعد بیعت کا کرنا، یہ تمام چیزیں، یہ خرائن موجود ہے کہ مولا کے معنی سرپرست اور حاکم کے. حارث فہری کیوں وہاں پر رسول اسلام کے سے یہ فرماتا، یہ کہتا کہ یا رسول اللہ یہ حکم آپ کی طرف سے ہے کہ خدا کی طرف سے ہے؟ اس طرح پرخاش کیوں ہوتا، غضبناک کیوں ہوتا اگر دوست کے معنی ہی ہوتے؟ رسول اسلام نے گویا مولا علی کو اپنے بعد دین کا حاکم قرار دیا. یعنی حکومت علی، حکومت خدا، حاکمیت علی، حاکمیت خدا. یعنی ولایت کا لازمہ پھر وہی بات ہے، اطاعت ہے. وہ ہمارے حاکم ہیں، جو وہ حکم دیں گے اطاعت کرنا ہماری ذمہ داری ہے. دوبارہ میں آپ تمام حضرات کی خدمت میں عید ولایت کی مبارکبادی پیش کرتا ہوں.